بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے سنت اور بدعت کے مسائل شروع تھے اور ان میں سے میں نے آپ کے سامنے چند بدعات کی تعیین کی ہے۔ آج اگلا مسئلہ کہ شریعت اسلام کے اندر قبر کا کیا حکم ہے، قبر پختہ ہونی چاہیے یا قبر کچی ہونی چاہیے؟ تو یاد رکھیں، قبر کو جتنی کچی ہوگی اور شریعت حکم دیتی ہے قبر کے کچی کرنے کا، کہ قبر کچی ہونی چاہیے، اور قبر کو پختہ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور قبر کا اطلاق جہاں میت کو دفن کرتے ہیں اس پر بھی ہوتا ہے اور اوپر والے حصے پر بھی قبر کا اطلاق ہوتا ہے۔ وجہ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی نے قبر کے ساتھ ٹیگ لگائی ہوئی تھی، فرمایا آپ اس میت کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اب یہ جو اگر یہ قبر نہیں ہے جو اوپر والا حصہ ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں؟ تو اس لیے یہ پورے قبر کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو قبر شرعی اعتبار سے کچی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ کے سامنے حدیث، نبی کریم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ نبی کریم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ اس قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے، اور اس بات سے کہ قبر کے اوپر بیٹھا جائے، یہ قبر کی توہین ہے ان کاموں سے۔ تو ان 3 کاموں میں سے پہلا کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب افسوس یہ ہے کہ دنیا میں پہلے لوگ گھر بناتے تھے 2 منزلی 3 منزلی، اب لوگ قبریں بناتے ہیں 2 منزلی 3 منزلی، قبروں میں مقابلے ہیں۔ اس نے 60,000 روپے کا جو ہے وہ لایا ہے قبر اور اس کو پکی کرے گا، دوسرا 90,000 کی لاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھے، شریعت میں 2 چیزوں سے منع کیا ہے، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف یہ ہے جائز ہے لیکن ضرورت سے زائد آپ اسراف کا چیز استعمال کرتے ہیں، یہ اسراف میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 3 جوڑے کپڑے کافی ہیں، آپ 6 خرید لیتے ہیں، یہ اسراف ہے لیکن آپ کی ضرورت میں آ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے تبذیر۔ تبذیر یہ ہے بے موقع چیز خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر یہ قالین ہے مسجد میں، اس کو آپ اٹھا کر نیچے بیت الخلاء میں ڈالنے، یہ تبذیر ہے، یہ اس کا موقع ہی محل نہیں ہے اس قالین کا وہاں ڈالا جائے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ قبروں کو پختہ کرتے ہیں یہ اسراف نہیں، یہ تبذیر کے اندر آتا ہے۔ ایک دوسری حدیث، نبی کریم سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جتنی کچی ہوگی اتنی اللہ پاک کی رحمت برستی ہے، اور قبر پختہ ہوگی اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں قبر کو کچے رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی والا معاملہ کریں، اور نیکی اسی میں ہے کہ کچی رکھی جائے قبر کو۔ تو نمبر 3، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پیغمبر ایک قبر کے پاس سے گزرے، وہاں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعہ بتایا ہوگا یا کشف کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہو گیا ہوگا، کیونکہ علم غیب ایک اللہ جانتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرے تو دیکھا عذاب ختم تھا۔ تو چونکہ نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، پوچھے اللہ میں یہاں سے گزرا، عذاب اب نہیں ہو رہا ہے، فرمایا دیکھا نہیں ہے قبر پھٹ چکی ہے، اور قبر پھٹ جائے اور میں اپنے بندے کو عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اس لیے قبر جتنی کچی ہوگی اتنا میت کے لیے فائدہ ہے۔ اور صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں فرمایا کہ قبر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبر ختم ہو، فنا ہو۔ قبر کا یہ مقصد نہیں ہے قبر ہمیشہ باقی رہے، یہ مقصد قبر کا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبر کچی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔